إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل احترام ماں اور بہنوں، پچھلے درس میں عورت کے نکاح کے سلسلے میں ایک حدیث ہم نے دیکھی تھی کہ اسلام میں بچیوں کے نکاح کے سلسلے میں یہ اصول رکھا گیا ہے کہ کنواری بچیوں سے باپ یا ان کا ولی اجازت لے گا اور ان کا خاموش رہنا نکاح کے سلسلے میں ان کے اقرار کی علامت ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں کیا گیا ہے کہ ایک کنواری لڑکی خود اپنے طور پر یوں کہے کہ میں نکاح کے لیے تیار ہوں یا میں نکاح کرنا چاہتی ہوں یا میں فلاں سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ عورت کے بارے میں اسلام میں اصول بھی یہ ہے اور اس کے مزاج کی رعایت بھی ہے کہ عورت حیا والی ہوتی ہے، خاص کر کے وہ جو کنواری بچیاں، اس لیے ان کا خاموش رہنا نکاح کے سلسلے میں ان کی اجازت ہے۔ ہاں، جو عورت ثیبہ ہے، مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، اگر وہ پھر سے نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح کی بات خود کر سکتی ہے، لیکن نکاح کے وقت میں اس کے لیے ولی کا ہونا لازم ہے۔ لہٰذا کچھ باتیں اس سلسلے میں ہم نے پچھلے درس میں دیکھی تھیں۔ آج ہم آگے حدیث نمبر 30 سے شروعات کریں گے، جس میں طلاق کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈانٹ ذکر کی ہے۔ عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة۔ امام احمد، ابو داود، ابن ماجہ، ترمذی، ابن حبان، حاکم، ان تمام محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ذکر کی ہے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی پریشانی اور بغیر کسی مصیبت کے، بغیر کسی سنگین وجہ کے طلاق مانگتی ہے، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ یہ حدیث صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے ذکر کی ہے اور سند کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر کسی واقعی شرعی یا ذاتی مجبوری کے کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ طلاق کا مطالبہ کرے۔ طلاق کیا ہے؟ طلاق نکاح کا خاتمہ ہے۔ عربی زبان میں
طلقہ کا لفظ چھوڑنے کے لیے آتا ہے، اسی پر سے ہے اطلاق، چھوڑ دینا، کسی چیز کو مطلق چھوڑ دینا۔ تو اطلاق اور مطلق طلقہ، اس میں کشادگی، چھوڑنے اور ترک کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں طلاق کے سلسلے میں بات بتائی کہ بعض صورتوں میں طلاق اگرچہ جائز ہے تو عام صورتوں میں طلاق مانگنا عورت کے لیے صحیح نہیں ہے، بلکہ جس گناہ کے بارے میں، جس عمل کے بارے میں یہ بات آئے کہ اس گناہ کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے فلاں شخص جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، یا اس طرح کی کچھ وعید اگر آتی ہے دنیا کے عذاب کے اعتبار سے یا آخرت کی پکڑ کے اعتبار سے یا اللہ کی ناراضگی کے اعتبار سے، تو ایسا کوئی بھی عمل جس کے بارے میں اس طرح کی وعید ہو، علماء نے کہا ہے کہ وہ عمل حرام ہوتا ہے، بلکہ وہ کبائر میں سے ہوتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی واقعی عذر اور پریشانی کے اگر ایک عورت اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے تو ایسی عورت گناہ گار ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ یعنی جنت میں دیکھیے کسی بھی چیز کی خوشبو اس سے دور کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ مثال کے طور پر عطر ہے، اگر کوئی آدمی عطر لگائے تو اس آدمی سے دور دور تک اس کی خوشبو جاتی ہے۔ کھانا آپ بناتے ہیں، کھانے کی خوشبو دوسرے کمروں میں بھی جاتی ہے، جہاں وہ کھانا نہیں ہوتا ہے وہاں بھی اس کی خوشبو جاتی ہے، لہٰذا خوشبو دور تک ہوتی ہے۔ آپ نے یہاں پر فرمایا کہ جو ایسی عورت ہے وہ جنت کی خوشبو بھی اس کے لیے حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی۔ عام طور سے خوشبو کے بارے میں کوئی یہ برا نہیں سمجھتا ہے، مثلا کوئی آدمی عطر کی دکان میں جائے اور اس کی عطر کی خوشبو لے تو عطر والا اس سے اس کی قیمت نہیں مانگتا ہے کہ آپ نے اتنی دیر یہاں پر آپ رکے، لہٰذا عطر آپ نے استعمال تو نہیں کیا لیکن اس کی خوشبو سے آپ نے فائدہ اٹھایا، لہٰذا آپ ہم کو پیسہ دیجئے۔ کوئی بھی ایسا نہیں کرتا ہے۔ جنت کی نعمتیں نہیں ملیں گی، یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ جنت کی نعمتیں ملیں گی کہ نہیں ملیں گی۔ جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جس کو عام طور سے کوئی انسان دینا نہیں مانتا ہے، ایسی چیز بھی جنت کی نہیں ملے گی۔ ایسی عورت کو جو بغیر کسی مجبوری کے اپنے شوہر سے طلاق مانگے۔ طلاق کیا ہے؟ طلاق نکاح کا اختتام ہے۔ بیوی شوہر ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں جب شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ طلاق عورت نہیں دے سکتی ہے، اس لیے حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ایما امرأۃ سألت زوجها طلاقا، ایسی عورت جو اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے۔ اگر طلاق عورت کے ہاتھ میں ہوتی تو عورت خود طلاق دے دیتی، لیکن یہاں پر کیا حدیث میں ہے کہ وہ عورت جو اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، یعنی شوہر سے کہے کہ مجھ کو طلاق دو، یا کسی اور سے کہے کہ یہ شوہر مجھ کو طلاق دے دے، تو معلوم ہوا کہ طلاق کا اختیار شوہر کو ہے اور کسی اور کو نہیں ہے۔ کوئی اور اس کو طلاق نہیں دے سکتا ہے۔ جیسے کوئی شوہر کی طرف سے کہے کہ میں نے تیرے شوہر کی طرف سے طلاق دے دی، یا تجھ کو طلاق ہو گئی، میں اس سے بات کر لوں گا، کوئی کسی اور کو طلاق نہیں دے سکتا ہے۔ یہ صرف شوہر ہے جو اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ عورت کے ہاتھ میں طلاق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر یہ بات آئی ہے کہ فی غیر ما بأس، کہ عورت اپنے شوہر سے طلاق مانگے لیکن فی غیر ما بأس، بغیر کسی حرج کے طلاق مانگے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ طلاق فی نفس ہی بری چیز نہیں ہے، بعض صورتوں میں وہ ضروری ہو جاتی ہے اور بعض صورتوں میں
عام صورتوں میں عام حالات میں وہ صحیح نہیں ہے، عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ طلاق کا مطالبہ کرے۔ اب کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، اس کی بہت تفصیل ہے۔ مثال کے طور پر شوہر دیندار نہیں ہے اور اس کے ساتھ گزارا کرنے کی کوشش کرتے کرتے عورت تھک گئی ہے اور وہ مجبور ہو گئی ہے، شوہر مار پیٹ کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، ذمہ داریاں خاندان کی نہیں نبھاتا ہے اور عورت کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اور اس طرح کی بہت ساری خرابیاں اس میں موجود ہیں اور اس کی اصلاح کی بھی کوئی امید نہیں ہے، اصلاح کی کوشش کرتے کرتے سب تھک گئے ہیں۔ اگر ایسی صورت ہے تو عورت شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے یا خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ طلاق اور خلا میں فرق ہوتا ہے۔ طلاق یہ ہے کہ شوہر عورت کو طلاق دے دے اور خلا عورت کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ الگ ہو جائے۔ دونوں میں بہت سارے فرق ہیں۔ ایک فرق اس میں یہ ہے کہ طلاق کی عدت 3 حیض ہوتی ہے، لیکن خلا کی عدت حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 حیض رکھی ہے، یعنی خلا لینے کے بعد 1 حیض سے پار ہو جانے کے بعد طہر کی حالت میں عورت چلی جائے تو پھر وہ عورت دوسرے نکاح کے لیے آزاد ہو جاتی ہے۔ لیکن طلاق میں ایسا نہیں ہوتا ہے، 1 طلاق پھر دوسرا طلاق پھر تیسرا طلاق اگر آدمی چاہے تو، یا ایک ہی طلاق دے کر پوری عدتیں گزر جائیں تو دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ خلا میں دوبارہ نکاح کرنے کی گنجائش ہوتی ہے اسی شوہر سے، لیکن اگر 3 طلاق آدمی دے دے، 1 2 3 کر کے 3 مدتوں میں، 3 طہر کی حالتوں میں اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر وہ عورت اور وہ شوہر واپس سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اس عورت کا کسی اور سے نکاح ہو کر طلاق نہ ہو جائے۔ لیکن یہ نکاح دوسرا ترتیب دیا ہوا نہیں ہونا چاہیے واپس سے پہلے نکاح کے لیے۔ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو علماء نے، صحابہ نے اس کو زنا میں شمار کیا ہے، بلکہ اس سلسلے میں مرفوع حدیثیں بھی موجود ہیں اس کی ممانعت کے طور پر، جس کو حلالہ کہا جاتا ہے، اور حلالہ اسلام میں حرام ہے اور وہ زنا ہے۔ لہٰذا دونوں میں فرق ہے۔ تو اس حدیث میں بات کہی گئی ہے کہ ایک عورت اگر بغیر کسی مجبوری کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو جنت کی خوشبو اس پر حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بلا وجہ بغیر کسی مجبوری کے طلاق کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں۔ ابھی شوہر نے طلاق نہیں دیا ہے، لیکن اگر یہ عورت صرف مطالبہ کرتی ہے تب بھی یہ گناہ گار ہو جاتی ہے، تب بھی یہ گناہ گار ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے طلاق گھروں کو برباد کرتا ہے، طلاق میں کئی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں۔ طلاق میں عورت کی زندگی متاثر ہوتی ہے، شوہر کی زندگی متاثر ہوتی ہے، بچوں کی زندگی متاثر ہوتی ہے، پھر عورت کے ماں باپ ہیں ان کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، اسی طرح سے اور کئی لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی سے متاثر ہوتی ہے۔ تو اگر عورت خود مطالبہ کرتی ہے، اگر واقعی ایسا سبب ہے، ایسی مجبوری ہے کہ اب دونوں ساتھ میں نہیں رہ سکتے ہیں، تب تو طلاق کی مانگنے کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو عورت کو چاہیے کہ کچھ وقت تک اصلاح کی اور ایڈجسٹمنٹ کی کوشش کریں۔ پچھلے ادوار میں عورتیں شوہر کے ساتھ میں گزارا کر لیتی تھیں، آج ایسا دور آ گیا ہے کہ بہت آسانی سے مہینہ بھر گزر جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ پاتے ہیں۔ 1 سال کے اندر ہی عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری پڑھی لکھی بچیاں ہوتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اعتبار سے معاملات نہیں ہیں، تنخواہ کم ہے، گھر چھوٹا ہے، یا فلاں چیز ہے یا فلاں چیز ہے۔ بعض اوقات اسباب سنگین ہوتے ہیں۔ واقعی سمجھنے کی بات ہوتی ہے کہ شوہر شروع میں دیندار دکھائی دیتا ہے، بعد میں جانے کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ وہ دیندار نہیں تھا بلکہ عام انسانوں سے بھی گرے ہوئے کردار کا ہے۔ اگر ایک عورت اس کی اصلاح کی کوشش کر سکتی ہے تو مقدم یہی ہونا چاہیے کہ اس کی اصلاح کرے، خاص طور سے جب کہ بچے ہوں تو اور بھی زیادہ معاملہ غور و فکر کرنے کے لیے اور سوچنے کے لیے، وقت لینے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔
لیکن اگر اس کے بعد بھی موقع نہیں ملتا ہے، اس کے بعد بھی امید ختم ہو جاتی ہے، تو پھر ایسی عورت شوہر سے علیحدہ ہونا اس کا مطالبہ کر سکتی ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے کہا بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی بأس حرج کے اگر وہ مطالبہ کرتی ہے تب جا کر اس پر جنت کی خوشبو حرام ہوگی۔ معلوم ہے کہ بعض حالات میں عورت کا طلاق مانگنا جائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو حدیث لوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ حلال اللہ کے نزدیک طلاق ہے، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، امام ابو داؤد وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ سب سے زیادہ نفرت والی چیز جو حلال بھی ہے اور اللہ کو پسند نہیں ہے وہ طلاق ہے۔ یہ جو حدیث عام طور سے لوگ ذکر کرتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف حدیث ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو طلاق کا مطالبہ عورت کر سکتی ہے لیکن بہت مجبوری کے حالات میں، اسی لیے حدیث میں کیا گیا ہے فی غیر ما بأس، یعنی بأس کہتے ہیں جنگ کے حالات کو۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طور پر استعمال کیا ہے، یا اسی طرح سے حرج کو، مصیبت کو، تنگی کو، پریشانی کو، تکلیف کو، دکھ کو، بہت بڑی مصیبت کو۔ تو اس طرح کے حالات میں اگر عورت دیکھتی ہے کہ میرا مستقبل بالکل تاریک دکھائی دے رہا ہے، اندھیرا دکھائی دے رہا ہے اور اب کوئی اجالے کی، روشنی کی کوئی امید نہیں ہے، ایسی صورت میں وہ طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، اس کے لیے حرام نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آپ دیکھیں بخاری وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ شیطان اپنا تخت سمندر کے بیچوں بیچ رکھتا ہے اور اس کے جو بھی ممبر ہوتے ہیں یا چیلے ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں اور الگ الگ کام کر کے لوگوں کو گمراہ کر کے غلط چیزیں کر کے آتے ہیں اور پھر اس کے سامنے پوری اپنی کرتوت کی رپورٹنگ کرتے ہیں، تفصیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے فلاں چیز کی، میں نے فلاں کو چوری پہ مجبور کیا، شراب پہ، یا جو بھی ہے۔ وہ ان سب کی باتیں سنتا ہے لیکن کچھ اس پر خاص تاثر نہیں دیتا ہے۔ ان میں سے اگر کوئی ایسا آ جائے جو یہ کہے کہ بیوی شوہر کے بیچ میں نے جھگڑا پیدا کر دیا، میں نے بیوی شوہر میں درار ڈال دی، تو اپنے تخت سے اٹھتا ہے اور اس کو گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے انت تو یہ اصل میں تو نے بڑا کام کیا ہے، تو نے بڑا کام کیا ہے۔ تو اس حدیث کو بتانے کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ کیوں آپ نے بات ہم کو بتائی؟ آپ نے بات ہم کو اس لیے بتائی کہ شیطان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ بیوی اور شوہر کے درمیان درار ڈال دے۔ آپ دیکھیں پورے سماج کی بیسک یونٹس، پورا سماج کن لوگوں پر قائم ہوتا ہے؟ بیوی شوہر سے پھر اولاد اور پورا خاندان بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت ایک مرد اور ایک عورت سے شروع کی، پہلا جوڑا تھا جس سے ساری انسانیت بنی ہے۔ تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ ایک پورے گھر کو اور معاشرے کو برباد کر دے، اس کے لیے وہ بیوی اور شوہر میں تفرقہ ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد مسائل کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ بہت کم کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں طلاق کے بعد سکون ملتا ہے، ایسے بھی کیس ہوتے ہیں جس میں شوہر بہت ہی بد کردار اور بہت ہی گھٹیا قسم کا ہوتا ہے اور اس سے عورت کو نجات مل جاتی ہے جب طلاق یا خلا ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی سکون سے گزرتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے، ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد میں عورت سارا غصہ جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور مرد بھی جب سارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو دونوں بھی دیکھیے دوری سے رغبت اور شوق بڑھتا ہے۔ جب یقین ہو جاتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں اب شامل نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کی طلب اور ایک دوسرے کا شوق اور محبت میں اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ جب تک کہ ناراضگیاں باقی رہتی ہیں اور ملنے کا امکان باقی رہتا ہے تب تک ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں، لیکن جب یقین ہو جاتا ہے کہ اب ہم دونوں ایک دم الگ ہو گئے ہیں، اب طلاق ہو چکا ہے، اب خلا ہو چکا ہے، اب
دونوں کا ساتھ میں رہنا ممکن نہیں. تو پہلے ایک دوسرے کی بری باتیں یاد آ رہی تھیں طلاق ہونے تک، اب طلاق ہو جانے کے بعد ایک دوسرے کی اچھی باتیں یاد آنے لگتی ہیں، اور ایسا لگنے لگتا ہے کہ کاش کہ تھوڑی جلدی اس میں نہ کی جاتی ہے. جب بھی کچھ دکھ ہوتا ہے فوراً عورت کو شوہر یاد آتا ہے، شوہر کو بیوی یاد آتی ہے. خاص طور سے بچوں کا معاملہ جب سامنے آتا ہے تو بات بات پہ بچے کے اسکول میں ایڈمیشن کے وقت والد صاحب کہاں ہیں، کون ہیں، یا اسی طرح سے اور معاملات، بچوں کے نکاح کے معاملات، یا اور زندگی میں گھروں میں خوشیاں، پکنک اور اس طرح کے جتنے معاملات ہوتے ہیں، پھر اس بچے کو بار بار اپنے باپ کی یاد آتی ہے. اس کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے کہ تیرے ابو کیا ہو گیا ہے، اس کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں طلاق کے وقت میں عورت اور مرد نہیں سوچتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے زندگی میں جب غصہ سرد پڑ جاتا ہے تو پھر آدمی ٹھہر کے سوچنے لگتا ہے کہ میں نے جو ڈیسیجن لیا کیا وہ صحیح تھا، میرا ڈیسیجن کتنا صحیح تھا. بہت کم کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی واقعی اعتماد کے ساتھ کہتا ہے، عورت واقعی اعتماد کے ساتھ کہتی ہے کہ ہاں میں نے جو فیصلہ لیا بہت صحیح ہے. اکثر کیسز آپ دیکھیں لوگوں کی زندگیوں میں آپ کو دکھائی دے گا کہ اکثر سال بھر کے اندر ہی عورت کو احساس ہونے لگتا ہے، مرد کو بھی احساس ہونے لگتا ہے، اور دونوں چاہتے ہیں اور عالم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اب کوئی راستہ ہے دونوں کا واپس سے ساتھ میں رہنے کا. بہت سارے لوگ ایک جھٹکے میں 3 طلاق دے دیتے ہیں، طلاق طلاق طلاق. بعد میں یاد آتا ہے کہ بھائی کسی اور مسلک میں 3 طلاق ایک شمار ہوتے ہیں، پھر ان کو یاد آتا ہے کہ ہاں قرآن و سنت ہی صحیح ہے. تو جن کو رفع الیدین وغیرہ میں قرآن و سنت کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ان کو طلاق کے مسئلے میں قرآن و سنت کی رغبت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. انسان بڑا خود غرض ہے، اپنی ذاتی فائدے کے لیے وہ آنکھ کھولنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لہٰذا اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں، جو بھی بہنیں ان کی زندگی میں پریشانیاں ہیں شوہر کی نسبت سے، سسرال کی نسبت سے، کسی اور نسبت سے، بہت ممکن ہے واقعی ان کا مسئلہ بہت سنگین ہو، بہت ممکن ہے واقعی اصلاح کی کوئی صورت نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے، اور ان کے پاس طلاق کے سوا کوئی اور کوئی حل نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن میرا ان لوگوں کے لیے بھی مشورہ اور صلاح یہ ہے، اور عام طور سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بھی اس کو سمجھا ہے، سلف نے بھی اس کو سمجھا ہے کہ وہ طلاق لینے میں، خلا لینے میں جلدی نہ کریں، وہ تھوڑا ٹھہریں. جب واقعی ان کو لگے کہ اب ہمارا فیصلہ جذبات کے بہاؤ میں نہیں ہے، اب ہم سوچ سمجھ کر فیصلہ لینے کی پوزیشن میں ہیں، ایسے وقت میں اگر وہ فیصلہ لیتی ہیں اور طلاق اور خلا کا مطالبہ کرتی ہیں تو واقعی یہ چیز ان کی زندگی کے لیے خیر بن سکتی ہے. لیکن اگر جذبات میں آ کر خلا اور طلاق لے لیتی ہیں، بعد میں بہت ممکن ہے ایسا نقصان ہو جس کی بھرپائی نہ ہو، ایسا نقصان ہو جس کی بھرپائی نہ ہو، عزت بھی چلی جائے اور پھر زندگی غم اور پریشانی کا سبب بن جائے، اور پھر زندگی میں بہت سارے مسائل ایسے کھڑے ہو جائیں کہ جو پہلا مسئلہ تھا وہ چھوٹا تھا، اس کے حل کے لیے جو اختیار کیا گیا راستہ وہ نئے بڑے مسائل کے دروازہ کھولنے کا ذریعہ بن گیا. تو یہ بہت یاد رکھنے کی چیز ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ طلاق کا مطالبہ کرنا حرام نہیں ہے ایسی صورت میں جس میں مجبوری بن جائے اور کوئی حل نہ ہو. دیکھیے گاڑیوں میں، بسز وغیرہ میں پیچھے ایک دروازہ ہوتا ہے، ایمرجنسی ایگزٹ اس کو آپ کہتے ہیں. عام طور سے آنے جانے کا وہ دروازہ بس میں نہیں ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، گاڑی ایسے گرتی ہے، بس ایسے گرتی ہے کہ مسافروں کے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے. ایسی صورت میں وہ دروازہ کھولا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ دروازہ تو ہے نا یہاں پہ، تو اس کو بند کیوں رکھا ہے، تو یہ اس کا کہنا غلط ہوگا. وہ ایمرجنسی ایگزٹ ہے. زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں کہ طلاق آخری سلوشن ہوتا ہے، ایسے وقت میں ہی طلاق کی گنجائش ہے. عام حالات میں چھوٹے چھوٹے جھگڑوں پر طلاق 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 کہنا مردوں کا جہالت ہے، اور عورتوں کا بھی ذرا سا ایڈجسٹمنٹ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. طلاق کا مطالبہ کرنا نادانی ہے.
لہٰذا طلاق کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ طلاق اسلامی حل ہے، اسلامی حل ہے ایسی صورت میں جب کہ کوئی اور حل باقی نہ رہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری خواتین، اور آج بھی یعنی ہمارے اپنے معاشرے میں بھی اور باہر کے معاشرے میں بعض لوگ طلاق کو برا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اسلام میں طلاق ہے، عورت چھوڑ سکتا ہے اور مرد چھوڑ سکتا ہے عورت کو، اور بہت سارے لوگ طلاق کو برا مانتے ہیں۔ عیسائیت میں طلاق عورت کو دینا اگر ہے اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک کہ عورت کو برے کیریکٹر والی ثابت نہ کر دیا جائے، اور دوسرے دینوں میں آپ دیکھیں گے کہ عورت طلاق لے ہی نہیں سکتی ہے، اور جو عورت طلاق لے اپنے شوہر سے الگ ہو اس کو بہت برا مانا جاتا ہے، وہ عورت رول ماڈل نہیں بن سکتی دوسروں کے لیے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں طلاق ایک ایسے جوڑے پر اللہ کی طرف سے احسان ہے جو نکاح میں تو آ جائیں پھر بعد میں محسوس ہونے لگے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے صحیح میچ نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے مناسب جوڑا نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے بعض خاندانوں میں، ماں باپ نے دیکھا لڑکی پسند آئی ماں باپ کو، بیٹا جاب پہ اتنا بزی، بولا آپ طے کرو کچھ بھی کرو، میں آپ کا فرمانبردار ہوں، آپ کی جہاں بھی آپ میرا رشتہ کرو گے میں تیار ہوں۔ لڑکی بھی کچھ بولنے والی نہیں ہوتی، وہ سوچتی ماں باپ میرا اچھا ہی چاہیں گے۔ ماں باپ بھی اچھا چاہتے ہیں، لیکن ماں باپ عالم الغیب نہیں ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے کیسے میچ ہیں، ہر ایک کو پورا ٹیسٹ کئی سالوں تک کرنا یہ ممکن بھی نہیں۔ اس کے بعد میں ہوتا ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے اس کا مزاج الگ اس کا مزاج الگ ہے، اس کی پسند الگ اس کی پسند الگ، ایک دوسرے کے لیے دونوں کے دلوں میں واقعی وہ محبت پیدا نہیں ہو پاتی ہے جو بیوی شوہر میں ہونا چاہیے۔ دونوں کا کوشش کرنے کے باوجود بھی محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، ہم دونوں ایک دوسرے سے نکاح کرنے جیسے نہیں ہیں، ہمارا معاملہ ہی الگ ہے۔ کوشش کرنے کے بعد بھی کچھ حل نہیں نکل پاتا ہے، پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں، پھر ناراضگیاں شروع ہوتی ہیں۔ وہ دیر تک آفس میں کام کرتا ہے، آفس سے آنے کے بعد میں پھر کھانا کھا کے واپس باہر جا کے چوک میں دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ہوٹلوں میں وقت گزارتا ہے۔ بیوی بھی شوہر آتا ہے تو اپنے کام سے جلدی نکلتی نہیں ہے، اور زندگی اسی طرح سے ایک دوسرے کے لیے بوجھ بن جاتی ہے۔ ایسے جوڑے کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے ایک حل طلاق ہے کہ جب کوئی راستہ ہی نہ بچے تو طلاق کے ذریعے سے دونوں الگ ہو کر پھر نئے سرے سے اپنی زندگی الگ الگ نکاح کی صورت میں گزار سکتے ہیں۔ تو طلاق ایک حل ہے اسلام کی طرف سے کہ اگر ایسا زندگی میں ہو جائے کہ بیوی شوہر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے ہیں اور کچھ اصلاح نہیں ہو سکتی ہے تو دونوں الگ ہو جائیں اور پھر اپنی زندگی کو جہنم نہ بنائیں۔ بعض اوقات نکاح میں باقی رہنا دنیا کا جہنم ہوتا ہے، تو ایسی صورتوں میں اسلام کا ایک حل یہ ہے کہ دونوں الگ ہو کر اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر سکتے ہیں۔ طلاق ایک ری سٹارٹ کا موقع ہے جو اسلام نے مرد اور عورت کے لیے رکھا ہے، لیکن اگر طلاق نہ رکھا جائے، اور جیسے عیسائیت کا معاملہ میں نے بتایا، پھر اگر الگ ہونا ہے تو زبردستی جھوٹے کیس کھڑے کر کے عورت کو بد کردار ثابت کرنے کی ساری کوششیں شروع ہو جاتی ہیں، یا پھر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا ہوں تو طلاق نہیں دوں گا لیکن اتنا ستاؤں گا کہ وہ خودکشی کر لے، تو ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ لہٰذا اسلام میں طلاق ایک حل ہے، اور ایسی صورت میں ہے جب کہ دونوں ساتھ میں خوشگوار زندگی گزارنے کی ساری کوششیں کر کے فیل ہو چکے ہوں۔ لہٰذا اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ عورت کو چاہیے کہ بلا سبب طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ عورت کے لیے طلاق سے ہٹ کر اب ہم ایک نیا موضوع اس میں ہم شروع کرتے ہیں کہ بعض اوقات عورت شوہر کو اپنی طرف کرنے کے لیے، اور مغربی معاشرے میں اور آج کے اباحیت والے معاشرے میں عام طور سے خواتین اپنی زینت اپنے شوہر کے لیے کم اور پرائے مردوں کے لیے زیادہ کرتی ہیں۔ میں مسلمان عورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بدقسمتی سے بعض مسلمان خواتین بھی اس چیز کا شکار ہیں۔
کہ ایک عورت اپنی خوبصورتی اپنے شوہر کی بجائے دوسروں کے لیے کرنے لگے اور اس خوبصورتی کے لیے وہ ایسے طریقے اپنانے لگے جو اسلام میں جائز نہیں ہے. تو اس بارے میں کیا حکم ہے اور مزید ضمنی طور پر اس حدیث سے کتنی باتیں سامنے آتی ہیں ہم دیکھیں گے. عن علقمة قال جاءت امرأة من بني اسد الى ابن مسعود. علقمہ تابعی ہیں اور عبداللہ ابن مسعود کے خاص شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں. علقمہ ابن مسعود کون ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی اکابر صحابہ میں سے ہیں اور علمی اعتبار سے بہت ہی پختہ صحابہ میں سے ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور کے ابتدائی حال میں پایا، ابتدائی زمانے میں پایا. علقمہ کہتے ہیں جاءت امرأة من بنی اسد الی ابن مسعود. ایک عورت جو بنی اسد کی تھی، اس قبیلے کی تھی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی. فقالت انہ بلغنی انک تقول. کہنے لگی مجھے آپ کی ایک بات پہنچی ہے کہ آپ یوں کہتے ہو لعنت الواشمۃ والمستوشمہ والنامصۃ والمتنمصہ. میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ گودنے والی اور گدوانے والی، جس کو ٹیٹوئنگ کہتے ہیں، بہت سارے آج فیشن ہے کہ ٹیٹو کرتے ہیں، یعنی جیسے بچے ہاتھ پر لکھتے ہیں، وہ لکھنا ایسا ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں پھر نکلتا نہیں ہے. تو اس طرح کی سیاہی ہوتی ہے کہ جو سکن میں، جلد میں، آدمی کے یعنی جلد میں، سکن میں وہ پیوست ہو جاتی ہے اور آپ اس کو کتنا بھی دھوئیں، کسی بھی صابن سے دھوئیں، وہ نکلتا نہیں ہے. اس کو ٹیٹوئنگ کہتے ہیں، اس کو گودنا کہتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ نامصہ اور متنمصہ ہے وہ عورت جو ایسا ڈرائنگ کرتی ہے کسی دوسرے پر، اور وہ عورت جو اپنے جسم پر اس طرح کی تصویر یا کچھ اس طرح کی چیزیں گدواتی ہے اس پر. اور اسی طرح سے نامصہ اور متنمصہ، واشمہ مستوشمہ، اور اسی طرح سے نامصہ متنمصہ، وہ عورت جو چہرے کے بال اکھیڑتی ہے. علماء نے اس میں کہا کہ جیسے پلکیں کتروانا اور بھویں وغیرہ جو ہے اس کو شیپ کر لینا، یہ دونوں اس میں داخل ہے. تو واشمہ مستوشمہ، اور اسی طرح سے وشم کہتے ہیں نشان لگانے کو. تو واشمہ گدوانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مستوشمہ جو اپنے لیے کروائے، نامصہ وہ جو چہرے کے بال پلکوں کے یا اسی طرح سے بھووں کو اس کو اکھیڑے اور اس کو، جیسے بعض لوگوں کے عورتوں کے بھویں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ بدصورتی ہے، وہ اس کو الگ کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور اس کے لیے پلکے بال جو ہیں بھووں کے اکھیڑتی ہیں. یا بعض خواتین جو ہیں ان کو پلکیں ان کی بڑی ہوتی ہیں تو اس کو کم کرتی ہیں، یا اس طرح کی کچھ بھی اس کو شیپ کرنا وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی چیزیں، اتنا وقت دیکھیے کتنا عورتوں کے پاس ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں کرتی ہیں خوبصورتی کے لیے. کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ آپ کہتے ہو کہ ان پر لعنت کی گئی ہے. وَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ مَا تَقُولُ. اس عورت نے کہا کہ میں نے لوحین کے درمیان، لوح یعنی دفتین، دفتیاں جو ہوتی ہے قرآن کا کور، پہلے صفحے سے لے کے آخری صفحے تک پورے قرآن میں، یا جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں کور ٹو کور، میں نے شروع سے اخیر تک پورا کا پورا قرآن پڑھ ڈالا. فما وجدت ما تقول، قرآن میں آپ جو کہتے ہیں مجھے وہ کہیں نہیں ملا. قال بلا وجدتی ولکنک لا تعلمین. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بہت عمدہ جواب یہاں پر دیا جو زندگی بھر یاد رکھنے کا ہے. کہا بلا وجدتی، بلکہ تجھے وہ جواب ملا، وہ بات ملی، جو جس چیز کی لعنت میں بتا رہا ہوں
وہ چیز تجھے ملی، وَلَكِنَّكِ لَا تَعْلَمِينَ، لیکن تجھے ابھی اس کا پتہ نہیں ہے جو تو جانتی ہے۔ یعنی جس چیز کا تجھے علم ہے، تجھے علم نہیں کہ تجھے معلوم ہے۔ آپ کہیں گے ایسا کیسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیے بہت ساری حدیثیں ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کے معنی سمجھتے نہیں ہیں پوری طرح سے۔ تو حدیث تو معلوم، لیکن اس کے اندر کتنے معنی چھپے ہوئے ہیں وہ معنی آپ کو نہیں معلوم۔ ایک ڈبہ آپ کے سامنے رکھا ہوا لیکن اس ڈبے میں کیا آپ کو نہیں معلوم۔ جیب آپ کو دکھائی دے لیکن جیب میں واقعی کتنی چیزیں آپ کو نہیں معلوم۔ اسی طرح سے بہت ساری باتیں، جملے ہوتے ہیں عام انسانوں کے ہوتے ہیں، اس جملے کو سمجھنے کے لیے واقعی اتنی عقل درکار ہوتی ہے۔ آدمی غور و فکر نہیں کرتا ہے، لہٰذا اس کے پورے معنی وہ اخذ نہیں کر پاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا ہے کہ واقعی بات کیا ہے۔ اسی طرح سے قرآن و سنت کی بات ہوتی ہے کہ ایک آدمی اس کو پڑھتا چلا جاتا ہے اور زندگی بھر پڑھتا رہتا ہے، لیکن واقعی اس کے اندر کتنے معنی چھپے ہوئے ہیں وہ معنی اس کے سامنے نہیں آ پاتے۔ کوئی آ کے جب بتاتا ہے کہ دیکھو اس کا یہ بھی مطلب نکلتا ہے، تب جا کر اس کو سمجھتا ہے کہ اچھا میں نے زندگی بھر یہ حدیث پڑھی لیکن آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ اسی لیے صرف الفاظ کافی نہیں ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان الفاظ کے معنی انسان کو معلوم ہو۔ قرآن کی آیتیں صرف یاد کرنا کافی نہیں، اس کا گہرا فہم ضروری ہے، سطحی فہم بھی نہیں بلکہ گہرا فہم۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے لیے بھی دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین۔ عبداللہ ابن عباس کے لیے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ دے اور قرآن کی تفسیر کا علم اس کو دے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ بلا وجدتی ولیکنک لا تعلمین، بلکہ تجھے یہ بات ملی لیکن تجھے ابھی پوری طرح سے بات پتہ نہیں چلی کہ واقعی یہ بات قرآن میں کہاں ہے۔ قالت وَأَيْنَ هُ، اس عورت نے کہا اچھا بتائیے کہاں ہے پھر وہ؟ قال اما قرأتی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، انہوں نے کہا کہ تو نے نہیں پڑھا قرآن میں جو کچھ رسول دیں اسے لے لو اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، تو نے نہیں پڑھا یہ؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عام حکم دے دیا ہے، جو کچھ رسول دے دیں اسے لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف منع کیا بلکہ لعنت کی ان عورتوں پر، تو لعنت منع سے زیادہ سخت ہے۔ دیکھیے کوئی یہ کہے کہ اگر فلاں شخص نے فلاں چیز کو منع کیا ہے تو وہ بری ہے اور منع ہے، اور لعنت کی ہے تو منع نہیں ہے، کیا آپ ہر غلط چیز پر لعنت کرتے ہیں؟ نہیں، جب بہت زیادہ غلط چیز ہوتی ہے تب جا کر اس پر لعنت کی جاتی ہے، ہر چھوٹی غلطی پر لعنت نہیں کی جاتی ہے، بلکہ غلطی اتنی زیادہ بڑی ہو کہ غصہ ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد اس پر لعنت کر دیں، تو معلوم ہوا کہ یہ عام غلطیوں سے بڑی غلطی ہے اور اس غلطی میں منع اپنے آپ آ جاتا ہے۔ آپ بچے کی پٹائی کر دیں کسی چیز پر تو بچہ کیا سمجھے گا؟ یہ منع نہیں ہے، صرف پٹائی ہو گئی۔ آپ دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں، بچہ راستے پر دوڑنے لگے، باپ ہاتھ پکڑ کے کھینچتا ہے اس کو، کچھ بولتا نہیں ہے۔ بچے نے کیا سمجھنا چاہیے یہاں پر؟ منع نہیں کیا، منع کرنے سے زیادہ سخت ہے کہ اس کو کھینچا اور ایک پیٹھ پہ اس کے جو ہے تھپڑ لگا دیا۔ تو بچہ کیا سمجھنا چاہیے اس سے؟ بچہ یہ نہیں سمجھے گا پٹائی ہی تو کر دی، منع نہیں ہے۔ پٹائی منع سے زیادہ ہے، کیونکہ ہر منع چیز پر پٹائی نہیں ہوتی، بچے کو معلوم ہے اگر پٹائی ہوئی ہے تو یہ غلطی ایسی چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے، بڑی غلطی تب جا کر پٹائی ہوئی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں منع کے الفاظ نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان چیزوں کی سنگینی میں منع خود شامل ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی چیز پر قرآن میں یا حدیث میں لعنت موجود ہو تو وہ عام منع سے بھی زیادہ منع ہے، تو اس میں منع اپنے آپ
آ جاتے ہیں کہ استدلال کیسا کر رہے ابن مسعود۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فقیہ تھے اور بہت گہری سمجھ دین کی رکھتے تھے۔ انہوں نے استدلال کیسے کیا؟ اس عورت نے آ کر کہا کہ میں نے سنا کہ ان عورتوں پر لعنت کی گئی ہے۔ لعنت کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت میں اس عورت نے آ کے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ فلانی عورتوں پر لعنت کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں ان عورتوں پر کیوں نہ لعنت کروں جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اور اللہ کی کتاب میں یہ خود موجود ہے۔ ابن مسعود نے کہا، اس نے کہا میں نے تو کتاب پڑھی اللہ کی پوری کئی بار، لیکن مجھے کہیں ملا نہیں۔ انہوں نے کہا تو پڑھتی تو تجھ کو ملتا۔ اس نے کہا کہاں ہے؟ کہا کہ دیکھو یہ آیت وما آتاکم الرسول فخذوہ۔ تو اس میں استدلال ابن مسعود کیسا کر رہے ہیں؟ استدلال اس اعتبار سے کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے، اور لعنت کرنا منع کرنے کی زیادہ سنگین صورت ہے۔ لعنت کرنے میں منع اپنے آپ آتا ہے، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع نہیں کیا بلکہ منع سختی سے منع کیا ہے۔ اور جب آپ نے منع کیا ہے تو اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے جس سے رسول نے منع کیا ہے، یعنی اللہ کے نزدیک جو چیز منع ہوتی ہے رسول اسی سے منع کرتے ہیں، کیونکہ رسول آتے کیوں ہیں؟ اللہ کی پسند ناپسند بتانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہہ دیا جس سے رسول منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف منع نہیں کر رہے ہیں بلکہ لعنت بھی کر رہے ہیں، تو کتنا زیادہ منع ہے؟ تو قرآن میں یہ آیت ہے کہ نہیں کہ جس سے رسول منع کرے رک جاؤ؟ تو یہ قرآن میں ہے، دیکھیے۔ لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے واقعی حدیث کی طرف رجوع کرنا اور نبوی بصیرت سے نور لینا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ صرف قرآن کرتے ہیں، ایسے لوگ بعد میں جا کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے ایک علاقے میں کچھ لوگ منکر حدیث تھے، یہ بتاؤ تو قرآن میں کہاں ہے بتاؤ، فلانی چیز ایسی ہے قرآن میں بتاؤ۔ تو ہر چیز کے لیے ان کا مطالبہ کیا ہے؟ قرآن میں بتاؤ کیسا کرنا ہے، ہم کو حدیث نہیں چاہیے، ہم کو قرآن میں بتاؤ۔ ٹھیک ہے، ان کے گھر میں جب جنازہ ہوا اور نہلانے کا وقت آیا تو آئے۔ یہ واقعی میں فرضی واقعہ نہیں بتا رہا ہوں، یہ ہوا ہے اس طرح سے، جہاں تک کہ مجھ کو یاد ہے کسی پربھنی میں یا کہیں ہوا ہے یہ، اور میں نے معتبر عالم سے اس کو سنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب قرآن ہی میں جاؤ، قرآن ہی میں دیکھ کے اپنے مردے کو غسل دے دو۔ قرآن میں غسل کا طریقہ کہاں ہے؟ اور غسل دینا چاہیے میت کو قرآن میں کہاں ہے؟ اور کیسے دفن کرنا چاہیے زمین میں کہاں ہے؟ تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا ہے۔ تو ایسے لوگ جو حدیث نہیں مانتے ہیں اور صرف قرآن ہی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت جینٹلمین سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے گھر میں اگر کوئی مر جائے تو ان کو غسل دینا، ان کو کفن دینا اور ان کو دفن کرنا، بلکہ جنازے کی نماز بھی اس میں نہیں ہے۔ قرآن میں جنازے کی نماز کیسے پڑھی جائے نہیں ہے۔ کیا کریں گے؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے بتایا جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لے لو۔ تو کچھ چیزیں اللہ رب العالمین نے جو کہ بہت اہم تھیں رسول کے حوالے کر دیں تاکہ قیامت تک لوگوں کو یاد رہے اور معلوم پڑے کہ اتنی اہم چیز ہے، وہ قرآن میں نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ حدیث کو بھی ریفر کرنا ضروری ہے۔ نماز کی پوری تفصیل قرآن میں نہیں ہے، زکوٰۃ کی بہت ساری تفصیلات قرآن میں نہیں ہے، حج کی پوری تفصیلات، ترتیب وار اور ساری تفصیلات قرآن میں نہیں ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ ایک آدمی جب یہ پڑھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ قرآن میں نہیں، مطلب اور کہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اجمالی طور پر قرآن میں احکام موجود ہیں، لیکن ان کی تفصیل کو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا ہے، اور یہ بات خود قرآن میں موجود ہے۔ یہ بات خود قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ،
اے نبی اس ذکر کو، قرآن کو، نصیحت کی کتاب کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ اے نبی آپ لوگوں کو واضح کر کے بتا دو کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس کیا آیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ خود بھی غور کریں۔ تو آپ دیکھیے اس آیت میں کیا بتایا گیا، ذکر کس کی طرف نازل کیا گیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کیوں؟ تاکہ آپ واضح کر کے بتا دیں۔ معلوم ہوا کہ نبی کے واضح کرنے سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ نبی کو ذمہ داری دی گئی کہ قرآن میں کیا ہے آپ کلیئر بتاؤ، تو معلوم ہوا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کا کلیریفیکیشن ضروری ہے، صرف قرآن کافی نہیں ہے، صرف قرآن کافی نہیں ہے۔ ورنہ آپ نکال کے بتا دو قرآن میں غسل کرنا، میت کا غسل اور اس کا دفن، اس کا طریقہ کہاں ہے؟ تو بعض چیزیں بولنے میں بہت اچھی دکھائی دیتی ہیں کہ ہم کو قرآن کافی ہے، بولنے کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اگر واقعی سمجھدار آدمی ہو تو یہ بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ بہت بڑی بات دکھائی دیتی ہے کہ ہم تو قرآن والے ہیں، صرف یہ ساری حدیث کی کتاب اتنا کون گہرائی میں جائے، صحیح ضعیف اور یہ منکر معضل متصل غیر متصل، یہ مقطوع مرفوع، کیا ہے یہ؟ تو جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، جو لوگ کم حوصلہ اور کم ہمت ہوتے ہیں، کامچور قسم کے لوگ منکر حدیث ہوتے ہیں، اس کو یاد رکھیے۔ منکر حدیث کب بنتا ہے آدمی؟ ایک تو یہ کہ عقل کی کمی، اور دوسرے کہ محنت میں سستی، یہ دو چیزیں جب آدمی میں پائی جائیں تو یقیناً وہ منکر حدیث ہونے کے چانسز اس کے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ایک تو اس کو حدیث سے سمجھ میں نہیں آتی، ایک حدیث میں ایسا، ایک حدیث میں ایسا، اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس سے میننگ کیسے نکالے جائیں، تو فوراً وہ ساری حدیثوں کا انکار کر دیتا ہے۔ تو عقل کی کمی بھی انکار حدیث تک لے جاتی ہے، صبر کی کمی بھی انکار حدیث تک لے جاتی ہے۔ دوسری چیز محنت نہیں کرنا کہ حدیث کی سند، حدیث کو تحقیق کرنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں ہم کو پکا پکایا ملے، قرآن میں تو یہ پرابلم نہیں ہے، سند دیکھنی پڑے گی، یہ کرنا پڑے گا، حدیث میں کرنا پڑے گا، اتنی محنت کون کرے؟ پورا معاملہ ہی چھوڑ دو، پورا معاملہ ہی کیا کرو؟ چھوڑ دو، حدیث کا سرے سے انکار ہی کر دو تو مسئلہ ہی ختم۔ جیسے بچے دھاگے سے جب کھیلتے ہیں اور بہت دھاگے میں پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، اور بچے کیا بڑے بھی کرتے ہیں ایسا، اس کو کھولنے کی شروع میں کوشش کرتے ہیں، لیکن کھولنے میں جب وہ اور زیادہ معاملہ گرہیں اس کی پیچیدہ ہو جاتی ہیں تو پھر کینچی منگاتے ہیں اور کاٹ کے اس کو پھینک دیتے ہیں، وہ حصہ جس کو وہ کھول نہیں پاتے ہیں۔ انسان اکثر ایسا ہی کرتا ہے۔ تو حدیثوں کا معاملہ جب وہ حل نہیں کر پاتے ہیں تو سرے سے حدیثوں کو انکار کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی دین کا کام کیا اور ہم عقل کی بنیاد پر چل رہے ہیں، سمجھدار ہیں ہم لوگ۔ لہٰذا یہاں پر دیکھیے اس عورت نے کہا کہ مجھ کو تو قرآن میں نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو واقعی قرآن پڑھتی تو تجھ کو ملتا، بلکہ کہا کہ بلا وجدت ولکنک لا تعلمین، تجھے ملا لیکن تجھ کو معلوم نہیں ابھی، یعنی تجھے ابھی تک صحیح ڈھنگ سے سمجھا نہیں۔ تو قرآن پڑھ کے بھی بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ قالت وَأَيْنَ هُوَ، اس نے کہا کہ کہاں ہے بتاؤ۔ قال اما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، کیا تو نے نہیں پڑھا جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ قالت بلا قال هو ذاك، اس نے کہا ہاں پڑھا تو ہے۔ انہوں نے کہا پھر یہی تو ہے جس سے رسول روک دیں، رک جاؤ۔ قالت اما انی لارى على اهلك بعد ذلك، اس نے کہا میں سمجھتی ہوں جس چیز سے آپ منع کر رہے ہو آپ کی بیویوں میں، آپ کی گھر والیوں میں بھی یہ چیز ہے، آپ کی گھر والیاں وہی کرتی ہیں جس سے آپ منع کر رہے ہو۔ جب آدمی دلیل سے کام اس کا نہیں چلتا ہے اور کچھ آرگیومنٹ اس کا کمزور ہو جاتا ہے تو سامنے والے میں وہ عیب تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی کو آپ کہیں کہ ایسا مت کرو یہ غلط ہے تو وہ دیکھے گا کہ کہیں یہ بھی تو نہیں کرتا ہے، تم بھی تو کرتے ہو، تمہارے چچا بھی ایسا کرتے ہیں، تمہارے نانا بھی ایسا کرتے ہیں۔ تو ایک آدمی جب اپنی غلطی اس کی پکڑی جاتی ہے
تو دوسروں کی غلطیاں پکڑنا شروع کرتا ہے، دوسرے پر تہمت لگانا شروع کرتا ہے، خود اپنی اصلاح کی بجائے دوسرے کو غلط ثابت کر کے اپنی غلطی کو بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اما انی لارى على اهلك بعد ذلك، اس عورت نے کہا اچھا اس سے آپ منع کر رہے ہو اور لعنت بھی کر رہے ہو، تو مجھ کو تو لگتا ہے کہ آپ کی گھر والیوں میں بھی یہ چیز ہے، یعنی آپ کی گھر والیاں بھی کیا کرتی ہیں، گدواتی ہیں اور پلکیں اور یہ اس کو بالکل شیپ کرتی ہیں، ایسا کرتی ہیں، مجھے لگتا ہے آپ کی گھر والیوں میں ہی خود ہی غلطی موجود ہے۔ قال فادخلی فانظری، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ میرے گھر میں جاؤ، میرے گھر میں جاؤ اور دیکھو، تم دیکھ کے آؤ تمہاری آنکھوں سے۔ یعنی ان کا آپ سوچئے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کتنی عمدہ تربیت انہوں نے کی ہوگی اپنے گھر والوں کی، اتنا کانفیڈنس ان کو ہے کہ جاؤ میرے گھر میں، میرے گھر میں جا کے دیکھو کوئی منکر دکھائی دیتا ہے تم کو، کوئی برائی دکھائی دیتی ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے گھر پہ لے جانے کو لوگوں کو ڈرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہوتا ہے میرے گھر میں کتنی خرافات ہیں، یہ اندر جاتے ہی باہر دوڑنا شروع کرے گا۔ خواتین بھی گھر پہ بلانے کے لیے ڈرتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں منکرات اتنے ہیں، بچوں کی تربیت نہیں ہوئی ہے، گھر میں کیا کچھ نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کی چیزیں، تو آئیں گے تو معلوم پڑے گا ہمارے سارے بھید کھلیں گے، تو گھر میں آنا ہی نہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ صحیح توفیق عطا فرمائے۔ تو انہوں نے کہا کہ فادخلی، جاؤ میرے گھر میں جاؤ، اور فانظری، جا کے خود دیکھ کے آؤ۔ فدخلت فنظرت فلم تر شیئا، وہ گئی، اور وہ بھی کتنی ہمت والی عورت تھی، وہ بولے دیکھ کے ہی آتی ہوں میں تو، گئی وہ اور اندر جا کے عورتوں کو بھی دیکھا، عورتوں کا تو پردہ عورتوں سے نہیں ہے، اب وہ گئی اندر جا کے عورتوں کو دیکھا، اس نے پورا سپرویژن کیا پورے گھر کا، اور جا کر دیکھ بھال کے باہر آئی، فیل ہو کے، ناکام ہو کے، پورا اٹیمپٹ فیل ہو گیا۔ فلم ترى شیئا، راوی کہتے ہیں اس عورت کو گھر میں اس کی چاہت کی کوئی چیز نہیں دکھائی دی، وہ غلطی ڈھونڈنے کے لیے گئی اور خالی ہاتھ واپس آئی۔ فقال لها عبداللہ، جب وہ باہر آئی تو اس عورت سے عبداللہ ابن مسعود نے کہا هل رأيت شيئا، کچھ دکھائی دیا؟ قالت لا، نہیں، اس نے کہا کچھ نہیں دکھائی۔ قال عبداللہ اما انك لو رأيت شيئا من ذلك ما صحبنني، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا کہ اگر واقعی تجھ کو ایسی کوئی چیز دکھائی دیتی تو کبھی بھی یہ بیویاں میرے ساتھ نہیں رہتی ہیں۔ کئی اعتبار سے اس کا معنی لیا جا سکتا ہے، یعنی اگر واقعی اس طرح کی چیزیں میری بیوی میں ہوتی تو میں کبھی ان کے ساتھ نہیں رہتا۔ میری غیرت دینی نہیں ہے کہ میرے گھر میں ایسی چیزیں ہوں اور میں ان کو اسی طرح سے برداشت کرتا رہوں اور ساری دنیا میں اس چیز کو منع کروں اور گھر میں یہ ساری گندگی موجود ہو۔ ایسا ہوتا ہی نہیں، میں ان کے ساتھ ہی نہیں رہتا اگر ایسی ہوتی تو، یعنی اگر ان کی ساری اصلاح کر کے بھی نہیں ہو رہا تو پھر قال سلام علیک، ہاں ویسا معاملہ ہوتا ہے۔ اور دوسرے معنی ہو سکتے ہیں کہ اگر وہ ایسی ہوتی جیسا کہ تم کہہ رہی ہو تو میرے ساتھ رہ نہیں پاتی، میرا مزاج ان کو معلوم ہے، وہ خود ہی الگ ہو جاتی مجھ سے، میرے ساتھ ان کا رہنا ممکن ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ایسی عورت جو ان برائیوں کی حامل ہو میرے ساتھ جی نہیں سکتی ہے، میرے اصولوں کے اعتبار سے، میرے رہن سہن کے اعتبار سے ایسی عورت میرے ساتھ ٹھہر ہی نہیں سکتی ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے بخاری نے اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے، اور الفاظ ابن حبان کے ہیں، ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک کہ واشمہ اور مستوشمہ، بھویں اور پلکیں، ان کو شیپ کرنا، خوبصورت کرنا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی عورت کہے کہ ہم اپنے شوہر کے لیے کرتی ہیں، شوہر کے لیے بھی نہیں ہے، اور غیر شوہر کے لیے تو ویسے بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے گدوانا، ٹیٹو کرنا ہاتھ پر، تو یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے، اس کی بھی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ لیکن کوئی عورت ابھی بعض اوقات تقویٰ میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں لوگ،
جائز چیزوں کو بھی حرام کرنا شروع کرتے ہیں۔ پھر ہاتھ پہ بہت ساری عورتیں بیٹھے بیٹھے مہندی بناتی ہیں، وہ جائز ہے کہ نہیں پین سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ دھونے سے نکل جاتا ہے۔ یہاں پر جس چیز کی ممانعت ہے اس میں باقی چیزوں کو بھی شامل نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت ساری بچیاں پڑھتی ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے ماں بات کر رہی ہے، سنتے سنتے ہاتھ پہ پھول بنانا شروع کرتی ہیں، یہ غور و فکر کرنے کا ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو مرد بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ٹیبل پہ کاغذ پہ کچھ نہ کچھ اس طرح سے لکھتے بیٹھیں گے، لکیریں کھینچیں گے، اس کو کٹ کریں گے، تو یہ جو ہے ہاتھ پہ اس طرح سے کوئی لکھتا ہے تو یہ اس میں نہیں آتا ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ خواتین اس زمانے میں علمی اعتبار سے ایسی ہوتی تھیں کہ وہ قرآن پڑھنے والی عورتیں تھیں، اگرچہ اس عورت کی غلطی تھی کہ اس نے یہ کہا کہ میں نے قرآن شروع سے آخر تک پڑھا لیکن مجھے نہیں ملا۔ آپ دیکھیے اس زمانے کی عورتوں کا لیول کیا تھا، یعنی اس عورت کو معلوم تھا کہ قرآن میں کیا ہے، اور وہ قرآن شروع سے اینڈ تک اس نے دیکھی، اس میں یہ نہیں ملا اس کو۔ آج عورتوں کا حال آپ دیکھیں کہ قرآن پڑھنے کے اعتبار سے ان کا کیا حال ہے، قرآن سمجھنے کے اعتبار سے ان کا کیا حال ہے۔ دین کا علم نہیں ہے، ان کو طہارت کے بھی مسئلے معلوم نہیں ہوتے ہیں، پردے کے مسئلے معلوم نہیں ہوتے ہیں، حلال و حرام کے مسئلے معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے کی عورتیں قرآن سمجھ کر پڑھا کرتی تھیں۔ یہاں اسی طرح سے اس عورت کے قرآن کے سمجھنے میں غلطی ہوئی، لیکن ابن مسعود نے یہ نہیں کہا تیرا قرآن لا کے یہاں جمع کر، قرآن پڑھنے سے گمراہ ہوتے لہٰذا قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے عورتوں کو قرآن پڑھنے سے منع کیا نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ عورتیں بھی قرآن سمجھ کر پڑھ سکتی ہیں، بلکہ پڑھنا چاہیے۔ اور انہوں نے ابن مسعود نے اس عورت کو قرآن سمجھ کر پڑھنے سے منع نہیں کیا۔ انہوں نے آنے کہا دیکھو اسی لیے تو بڑے کہتے ہیں کہ قرآن سمجھ کے مت پڑھو، قرآن پڑھنے سے سمجھ کے پڑھنے سے گمراہ ہو جاتا آدمی، ایسا کہا انہوں نے نہیں کہا۔ انہوں نے اس کو ڈسکریج نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ بلا وجد تھی، تجھ کو قرآن میں ملا، یہ ہے قرآن میں، لیکن تجھ کو ملا نہیں، تجھ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو انہوں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے اس کو قرآن پڑھنے سے ہی روکا نہیں۔ آج کیا کرتے ہیں لوگ، قرآن پڑھنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے لہٰذا قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب وہی ماں باپ کالج جانے سے گمراہ ہوتے ہیں، بہت سارے بچے تو سامنے، لہٰذا کالج نہیں پڑھنا چاہیے۔ بازار جانے سے فلاں چیز کرنے سے گمراہ ہوتے ہیں لہٰذا وہ نہیں کرنا چاہیے۔ کرتا ہے کوئی اپنے بچوں کو بڑے بڑے کالج میں اسکول میں بلکہ بچیوں کو بھی بھیجتے ہیں، جانتے ہیں کہ کالج میں جانے سے بچے بگڑتے ہیں، بچ کے رہنے والے بہت کم بچے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ایسے لوگ اپنے بچوں کو کالج میں جانے سے روکتے ہیں نہیں روکتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں۔ تو شیطان انسان کو صحیح سے روک کے غلط پر لگاتا ہے۔ یہاں معلوم ہوا کہ ابن مسعود نے قرآن پڑھنے سے روکا نہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی بات معلوم ہے کہ بعض اوقات انسان ایک چیز پڑھتا ہے لیکن پوری طرح سے اس کو سمجھتا نہیں ہے، لہٰذا علماء کا وجود امت کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہم نے قرآن پڑھے اب ہم کو عالم کی ضرورت نہیں ہے، تم کو زیادہ ہے، کیونکہ تم نے صرف قرآن پڑھے، ابھی تم کو رہبر نہیں ہونے کی وجہ سے قرآن کے واقعی معنی سمجھنے کے لیے عالم کی زیادہ ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری عقل اب 1 فٹ اوپر چلی گئی۔ ایک آدمی یہ سمجھنے لگے کہ میں جانتا ہوں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت میں اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے دوسروں کی، اس کو اس وقت میں عالم کی زیادہ ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آدمی اب زیادہ غلطی کرنے کے چانسز بڑھ گئے ہیں۔ آپ سوچئے ایک پیشنٹ ہے، ایک آدمی ہے، وہ کوئی کتاب پڑھ لے، دوائی کی کتاب پڑھ لے، اور آپ سمجھے کہ اب مجھ کو آپریشن کرنا آ گیا، میں نے کتاب پڑھا ہوں ابھی اور مجھے کسی ڈاکٹر سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے اور اس کو پولیس کی بھی ضرورت ہے اور اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت، کیونکہ یہ آدمی بڑا نقصان کر سکتا ہے۔ تو صرف اپنے طور پر قرآن پڑھنا اور خود کچھ بھی مطلب لینا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ علماء کی رہبری بھی ضروری ہے۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہتے قرآن مت پڑھو، ہم یہ بھی نہیں کہتے قرآن پڑھے نا اب تم کو کسی کی ضرورت نہیں، ہم دونوں کے بیچ میں یہ کہتے ہیں کہ تم قرآن سمجھ کے پڑھو اور علماء سے رہبری لیتے رہو۔
علماء کی رہبری میں قرآن کو سمجھ کے پڑھو، جس کی ایک بہت اچھی مثال اس روایت میں آپ کو ملے گی۔ اس میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو تنقید سے غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس عورت نے جب انہوں نے کہا کہ یہ چیز منع ہے اور لعنت ہے اور ایسا ایسا ہے، پوری بحث جب ہو گئی اور انہوں نے ثابت کر دیا علمی اعتبار سے، تو اس عورت نے کیا کہا، ہاں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں تمہارے گھر میں، تو مجھ کو لگتا ہے کرتے ہوں گے ایسا، میں سمجھتی تمہارے گھر والے کرتے ہوں گے آپ، کیونکہ کتنے شوہر ایسے ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے بیان کرتے ہیں لیکن بیویاں واقعی اس کے مطابق نہیں ہوتی ہیں۔ تو ایک جنرل رول دیکھتے ہوئے اس عورت نے انسان کی فطرت دیکھتے ہوئے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کہہ تو رہے ہیں لیکن آپ کے گھر والوں میں ہوگا ایسا، تو وہ غصہ نہیں ہوئے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ایسا، یہاں سے نکل جاؤ، تو انہوں نے وہاں سے اس کو دھتکارا نہیں، اس کو ذلیل نہیں کیا، اس کو جاہل بے وقوف یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں کہی، بلکہ انہوں نے کہا ایسا ٹھیک ہے جا کے دیکھو، میرے گھر میں جا کے دیکھو۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر داعی کو ایسا موقع کبھی آئے کہ مدعو اس کی ذات پر تنقید کرنے لگے اور اس کو خود غلطی ماننے کی بجائے اس کی ذات میں عیوب تلاش کرنے کی کوشش کرے اور تہمتیں بھی لگا دے اس کے اوپر، تو اس کو غصے میں نہیں آنا چاہیے، اس کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے ثابت کرنا چاہیے، ٹھیک ایسا ہے کیا، ہاں ٹھیک ہے جا کے دیکھو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اتنا اچھا رکھنا چاہیے کہ کل کو جا کے جب وہ دعوت کے لیے کھڑا ہو اور لوگ اس کی فیملی پر حرف اٹھانے لگیں تو اس کی فیملی، اس کا گھر اتنا مضبوط ہو کہ وہ کہہ سکے اچھا جاؤ میرے گھر میں جا کے دیکھو ایسا کچھ ہے کیا۔ داعی کا اپنی ذات بھی ویسی ہونا چاہیے، اس کا گھر بھی ویسا ہونا چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کو بہت غیرت والا ہونا چاہیے اور اپنے گھر کی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے اور اپنی بیویوں کو ان کو صحیح یعنی اصولوں پر اور دین کی باتوں پر جمع رکھنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو میرے ساتھ وہ نہ رہتی ہیں، یعنی یا تو میں ان سے الگ ہو جاتا یا وہ مجھ سے الگ ہو جاتی، میں ایک گھر میں ایسی بیوی کے ساتھ رہوں مجھ کو بالکل برداشت نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک یعنی یہ زیادہ غیرت کا معاملہ ہے، ایسا اگر کوئی آدمی کرنا شروع کر دے آج، کیونکہ اس زمانے میں عام طور سے اتنا سخت معاملہ دینی اعتبار سے تھا، تو آج اگر کوئی آدمی ذرا سی بات پہ بیوی کو طلاق دینا شروع کرے اس کی بھی زندگی مصیبت میں آ جائے گی، بیوی کی بھی مصیبت میں آئے گی۔ اس کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اصلاح کرے، اصلاح کرنا چاہیے۔ تو اس روایت سے کئی باتیں ہمارے سامنے آئیں اور یہ بات اخیراً اس میں جو اصل بات یعنی مستدل جو ہم ذکر کیے ہیں یہاں پر، اصل اس میں دلیل یہ ہے کہ عورتوں کے لیے خوبصورتی کے غیر شرعی ذرائع اختیار کرنا جائز نہیں ہے، جن میں سے گدوانا ہے اور اسی طرح سے چہرے کے بال اکھیڑنا ہے۔ تو یہ چیز ہم کو آج کے درس میں سمجھ میں آئی۔ اس میں مزید اور تفصیل اگلے درس میں ہم دیکھیں گے۔ اس میں اور کچھ شقیں ہیں اور کچھ اس میں برانچنگ ہوتا ہے اس معاملے میں، تو اگلے درس میں انشاءاللہ تفصیل سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔